اس وقت پاکستان کے حالات میں کچھ عجیب سی کشمکش موجود ہے. لوگوں کے اندر وہ تجسس دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح لوگوں کے سوالات ان کے ماتھوں پر لکھے ہوئے ہیں. لوگ یہ پوچھ رہے ہیں اور چیخ چیخ کر پوچھ رہے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں، اپنے حکمرانوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا کہ نئی حکومت آنے سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، ہمارے حالات اچھائی کی طرف جائیں گے. تو سوال سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے ان 3 سالوں میں یا جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کون سا وہ تیر مار لیا ہے، یا ہم نے کون سا خدا کا وہ وعدہ سچا کر دکھایا ہے جس کی بنا پر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکیں کہ ہمارے آنے والے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس وقت پوری دنیا کا انسان آئیڈینٹی کرائسس میں ہے. پوری دنیا کے انسان کو میں کیوں کہہ رہا ہوں آئیڈینٹی کرائسس میں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا انسان. کیونکہ انسان کے اندر وہ اصلی نظام کے اصول اس کی فطرت میں شامل کیے گئے تھے. اس نے اپنی فطرت کو جھنجھوڑنا تھا اور ان اصولوں کو برآمد کر کے اصلی نظام اور خدا کے نظام کے تابع ہو کر اپنے قدم اللہ کے حکم سے زمین پر جمانے تھے. لیکن انسان کی بدبختی یہ رہی کہ وہ اپنی شناخت کو بھول بیٹھا اور کوسوں دور جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنا ایک نیا نظام تخلیق کر کے اسے خدائے پروردگار کے نظام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. اور ہم ان گناہ گاروں لوگوں میں شامل ہیں جو لوگ اس طاغوتی نظام کو سپورٹ کرتے رہے جو خدا کے نظام کے سامنے لا کر اس کو کھڑا کیا گیا. کیونکہ کامیابی تو صرف اس نظام میں ہے جو دین آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم کھول کر بیان کر چکا ہے. دین یعنی نظام. ہمیں کنفیوز کیا گیا دین اور مذہب کے درمیان. یہ کوئی عجیب کشمکش میں ہمیں ڈال دیا گیا کہ صرف نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اس کے بعد حج کرنا ہے اگر استطاعت ہو، اور اس کے بعد آپ نے زکات دینی ہے، صدقات دینے ہیں. حالانکہ جہاد کو بھی اسلام کے رکنوں سے نکال دیا گیا. کسی سکول میں آج پاکستان میں مجھے آپ اٹھا کر دیں جہاں پر کسی سکول میں جہاد کو دین اسلام کا رکن بتایا گیا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ ہمیں کاٹ کے نہ پھینکتے جن کا نظام اس وقت دنیا کے اوپر جن کا دین چل رہا ہے، جس کی ہم اجتماعی طور پر سپورٹ کرتے رہے ہیں، یعنی طاغوت کا نظام، جعلی نظام جو اس وقت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. یہ وہ جعلی نظام ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے انسان کے اوپر برجمان ہے. اس نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اصلی نظام کے اصولوں کو تلاشنا ہوگا، ان کو سامنے لانا ہوگا دنیا کے سامنے. خدا کی قسم جس وقت اصلی نظام کے اصول، ہمارے فطرت کے اصول سامنے آ گئے، یہ پوری دنیا کے لیے جو دین اسلام ہے وہ ایک میگنیٹ کی صورت اختیار کر لے گا اور دنیا کھینچی چلی آئے گی اس میگنیٹ کی طرف. کیونکہ امن پانا ہر انسان کی فطرت میں شامل ہے. ہر انسان امن چاہتا ہے، اور امن صرف دین اسلام یا اسلام کا نظام دے سکتا ہے. اگر اسلام کی طرف آپ جائیں تو قرآن کریم نے نظام کے جو اصول دیے ہیں وہ ہر قوم، ہر فرد، ہر معاشرے کی کامیابی یا اس کی بربادی کی صورت کو طے کر دیا گیا آج سے 1450 سال پہلے. جب قیامت تک کسی قوم، فرد، معاشرے کو اپنا خوف سے نجات حاصل کرنی ہوگی، آزادی حاصل کرنی ہوگی اس خوف سے جو معاشروں میں پیدا ہو گیا ہے، اور اپنی فطرت کے مطابق یعنی امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوگا، تو اسے دین اسلام کے نظام یعنی اصلی نظام یعنی رحمان کے نظام کی طرف آنا پڑے گا. اگر اپنی انہی جہالیت میں ہم گم رہے، اسی جہالیت میں ہم زندگی گزارتے رہے کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات کرنا ہے، ہم پکے مسلمان ہیں، تو پھر میں معافی چاہتا ہوں
ہماری سوچ بہت ہی بیکورڈ ہے، بہت ہی زیادہ بیکورڈ سوچ ہے ہماری. میں تو اس کو جالیہ کی سوچ کہوں گا، کیونکہ اللہ نے نظام آج سے 1450 سال پہلے قرآن کے ذریعے ہمیں دیا، اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اپنا نظام دیا. وہ کہتا ہے میرے نظام کی مدد کرو، میں تمہارے زمین پر قدم جما دوں گا. لیکن ہم نے کیا مدد کرنی ہے؟ ہم نے تو دین کو قید کر لیا ریاست پاکستان کے اندر. یہ وہ اصول تھے جس وقت کوئی قوم خدا سے وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ اس کو آئیڈینٹی کرائسس میں ڈال دیتا ہے. جو لفظ آپ سنتے ہیں آج کل آئیڈینٹی کرائسس، شناختی، آپ کی شناخت کا ختم ہو جانا، آپ کی شناخت کا آپ کو بھول جانا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں. ہم سے بڑا وعدہ خلاف خدا کا کون ہوگا؟ کہ ہم نے پاکستان بننے سے پہلے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا خدا سے وعدہ کیا تھا؟ آزادی لینا تو ہر قوم کا حق تھا، ہر قوم نے آزادی لی، لیکن یہ پاکستان کی آزادی کوئی منفرد آزادی تھی. یہ وہ آزادی تھی جو بچیوں کے ریپ پر لی گئی، جو بچیوں کے گلوں کو کاٹا گیا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے گلوں کو کاٹا گیا. ہزاروں کروڑوں لوگ اس لائن میں کھڑے تھے جو پاکستان کو آنا تھا. جن لوگوں نے، یہ بڑی محنت سے پاکستان بنا، ایک وعدے کی تکمیل ہوئی. جو وعدہ خدا سے کیا گیا کہ تو ہمیں علیحدہ ریاست دے، ہم تیرے دین کو جما دیں گے، تیرے دین کو نافذ کریں گے. یہ وہ اصول تھے جو قرآن میں بیان کیے گئے آج سے 1450 سال پہلے کہ اگر جو قوم خدا سے وعدہ خلافی کرتی ہے ان کو آئیڈینٹی کرائسس میں ڈال دیا جاتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں نقاف پیدا کر دیا جاتا ہے. خدا کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا. قوموں کے لیے، معاشروں کے لیے خدا کا ایک ہی قانون موجود رہتا ہے. پھر جو قانون آج سے 1450 سال پہلے وعدہ خلافوں پر لگا وہی قانون آج کے وعدہ خلافوں پر لگے گا. اللہ فرماتا ہے تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نقاف رکھ دیا، آئیڈینٹی کرائسس رکھ دیا، اس دن تک کہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت تک ان کے دلوں میں وہ موجود رہے گا. بدلہ کس چیز کا؟ بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، اور بدلہ اس کا کہ وہ جھوٹ بولتے رہے. یہ وہ خاص قانون تھا جو آج سے 1450 سال پہلے قرآن کریم نے ہمیں دیا، اور آج بھی یہی قانون لاگو ہوگا، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ بدل نہیں سکتے. یہ آپ کے پاکستان کا آئین نہیں جو ان الحکم الا للہ سے شروع ہوتا ہے، تمام حکمیت اللہ کے لیے، اور پھر آگے سے منافقت دیکھیں کہ جینڈر ایکولیٹی کا قانون آئین میں شامل کر دیا گیا، ایل جی بی ٹی کا قانون آئین میں شامل کر دیا گیا. ایل جی بی ٹی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آئے. اس کا نام تو ایل جی بی ٹی نہیں دیا گیا پاکستان میں، لیکن اس کی شکیں وہی ہیں جو امریکہ کے اندر قانون اس وقت ایل جی بی ٹی چل رہا ہے. یعنی قوم لوط کا وہ کردار جس پر ان کو پاش پاش کر دیا گیا، 2020 کے اندر آ کر اس قانون کو آئین پاکستان، آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا. میرے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اس قانون میں، جینڈر ایکولیٹی کے قانون میں. بھائی اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اس قانون میں تو آپ کے تو ناظرہ کو یہ ڈائریکشن دے دی گئی ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ اگر کوئی فرد، کوئی عورت اپنے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس کرتی ہے، اپنے آپ کو کوئی عورت مرد محسوس کرتی ہے، کوئی مرد اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہے، وہ نادرا سے آئی ڈی کارڈ لے سکتا ہے، میل فیمیل کا آئی ڈی کارڈ لے سکتا ہے، فیمیل میل کا آئی ڈی کارڈ لے سکتا ہے. اگر منیر شاہ فیمیل کا آئی ڈی کارڈ لے گا
تو ظاہر ہے دنیا کا کوئی قانون اس فیمیل آئی ڈی کارڈ پہ اس سے کسی مرد سے شادی کرنے سے روک نہیں سکتا. بھائی صرف اور صرف بات آپ کی سوچ کی ہے. آپ اس کو سوچیں گے سمجھیں گے آپ کو تب پتہ چلے گا کہ یہ کیا ظلم کر دیا گیا ہے پاکستانی معاشرے کے اندر. خدا کی وعدہ خلاف تو ہم آلریڈی موجود تھے لیکن اس کے اوپر ہم گناہ کبیرہ کے بھی سرزد ہونے جا رہے ہیں. ہم تمام کے تمام لوگ اس چیز کے گناہ گار ہیں. چاہے وہ کوئی مولوی کسی مسجد میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے کوئی جج کسی عدالت میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ کوئی فوجی کسی اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہو, سب کے سب لوگ گنہگار اس چیز کے کہ ریاست پاکستان کے اندر جہاں پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خدا کے دین کو نافذ کریں گے, وہاں پر ہم نے طاغوت کے قانونوں کو لا کر اپنے آئین کا حصہ بنانا شروع کر دیا ہے.